یہ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے۔ اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا قیل وما ریاض الجنہ قال مجالس العلم۔ ریاض الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے لے کر آپ کے منبر کے درمیان کا جو کچھ حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کے مطابق یہ جو حصہ ہے، یہ ٹکڑا، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یعنی جنت کا ٹکڑا ہے۔ مذکورہ حدیث میں جو ابھی آپ نے سماعت کی ہے، اس ریاض الجنہ کا ذکر نہیں ہے جو ابھی ہم نے یعنی سوچا، ہمارے ذہنوں میں جو سوچ آئی ہے کہ ریاض الجنہ وہ والا جو کہ مدینہ منورہ میں موجود ہے، مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک تک کا جو حصہ ہے، یہاں پر اس ریاض الجنہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پھر یہ ریاض الجنہ کون سا ہے؟ اور ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو کہ ریاض الجنہ میں جا چکے ہیں، جو کہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ ریاض الجنہ میں نماز کس کس نے ادا کی ہے ہم میں سے؟ خواہش سب کے دل میں ہوگی کہ ریاض الجنہ میں ہم جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اس وجہ سے ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کر نماز کو ادا کیا جائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دیا کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کی ایک کیاری ہے۔ اس حدیث میں جس ریاض الجنہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ بڑی ایک خوشخبری کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس ریاض الجنہ میں جا سکتا ہے، یعنی جنت کی کیاری میں، جنت کے باغ میں ہم میں سے ہر ایک بندہ جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے تو لاکھوں روپے آپ کو خرچ کرنے ہوں گے، اور ایک طویل فاصلہ طے کرنا پڑے گا، اور پھر چند دنوں کے لیے آپ جائیں گے، اور پھر واپس اپنے شہر میں آپ کو آنا پڑے گا، واپس اپنے ملک میں آنا پڑے گا۔ لیکن جس ریاض الجنہ کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ ریاض الجنہ ہے کہ جو کہ آپ اپنے علاقے کے اندر حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم گزرو ریاض الجنہ سے، یعنی جنت کی کیاریوں میں سے کسی کے پاس سے، فرتعوا، تو کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ جنت کی کیاری کے پاس سے، جنت کے باغ کے پاس سے گزرو تو اس میں سے کچھ چن لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ قیلا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، وما ریاض الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو، اس میں سے کچھ لے لیا کرو۔ تو صحابہ کرام وہ تو علم کے پیاسے تھے، وہ تو نیکیوں کے حریص تھے، وہ چاہتے تھے کہ نیکیوں میں کثیر اضافہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی کیاریاں، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال مجالس العلم، علم کی مجالس، کہ جس جگہ پر کوئی مجلس علم منعقد ہوتی ہے، گویا کہ وہاں پر جنت کا ایک باغ سجا ہوا ہے، اور جو وہاں سے گزرنے والے ہیں، یعنی جو وہاں پر آنے والے ہیں، وہاں پر وقت دینے والے ہیں، اس میں شامل ہونے والے ہیں، تو وہ گویا کہ جنت کے باغ میں سے گزر رہے ہیں تو جنت کے کچھ پھل وہاں پر نوش کر لیں۔ تو اتنی بڑی یہ بشارت ہے ہم سب کے لیے کہ جنت کے باغ میں ہم تو نہیں جا سکتے اس جیتی دنیا میں، جب تک ہم حیات ہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں داخل جنت فرمائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشبیہ دے رہے ہیں علم کے مجالس کو جنت کے باغ سے، جنت کی کیاری سے، کہ جب تم وہاں سے گزرو تو جنت کی کیاری میں سے کچھ چگ لیا کرو، کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ اسی کم و بیش الفاظ کے ساتھ ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ، کہ جب تم گزرو ریاض الجنہ سے، یعنی جنت کی کیاری کے پاس سے، فرتعوا، تو اس میں سے کچھ کھا لیا کرو۔ قلت، تو میں نے عرض کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا المساجد، مساجد،
کہ جو مساجد ہیں وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. تو یہ مساجد ہیں، درس کی محافل ہیں کہ جو کہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جنت کے باغات میں سے جو علم کے پھول ہمیں ملتے ہیں، علم کے پھل ہمیں ملتے ہیں، وہاں پر کثرت سے جائیں اور جا کے وہاں سے ان کو حاصل کریں.